اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 13 شعبان۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حرب۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سحر تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے 50 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ عمر میں 10 سال بڑے تھے۔ مسلمان ہونے سے قبل وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے بڑے دشمن تھے۔ کئی مرتبہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی، جنگ احد میں کفار کی قیادت کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں اور اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی تھی۔ ان کے شوہر وہاں مر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہ حبشہ کو اپنا وکیل مقرر فرما کر ان سے نکاح کر لیا۔ اس طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سسر ہوئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے ایک دن قبل رات میں مسلمان ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت ہو گئی اور دین اسلام کی خاطر جان و مال لگا دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ چنانچہ جنگ حنین کے موقع پر کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے ان کی ایک آنکھ پھوٹ گئی تھی۔ روم کے مقابلے میں جنگ یرموک کے موقع پر میدان میں بہادری سے آگے آگے مقابلہ کرتے رہے، دوسری آنکھ بھی اس جنگ میں پھوٹ گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانۂ خلافت میں 33 ہجری میں 93 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ عنوان نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ تتلی اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو رنگ برنگی چیزوں سے سجایا۔ ان میں سے ایک چھوٹی سی نازک مخلوق تتلی ہے۔ تتلی دن بھر باغیچوں اور پھلواری کے پھلوں کے آس پاس منڈلاتی رہتی ہے اور اس کے رس چوس کر اپنا پیٹ بھرتی ہے۔ اس کے بدن پر اتنے خوبصورت پر ہیں کہ جیسے کسی ماہر تصویر بنانے والے نے ان پر رنگ برنگی تصویریں بنائی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے جس نے ایک چھوٹی سی مخلوق تتلی کو اتنے رنگ عطا کیے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں چند باتوں پر ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ 1 اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ 2 اس کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا۔ 3 مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے۔ 4 تقدیر پر ایمان رکھے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں مسافر سے پہلے سلام کرنا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے ملتے تو سلام کیے بغیر مصافحہ نہیں فرماتے تھے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز تہجد پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا عمل رہا ہے۔ رات کی نماز اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے، گناہوں سے بچنے والی ہے، خطاؤں کا کفارہ ہے، جسم سے بیماری کو دور کرنے والی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کیونکہ عام طور پہ پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ دارقطنی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کا مال فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت کعب بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں، اہل جہنم کی غذا۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زقوم کا درخت ظالموں کے لیے ایک فتنہ اور آزمائش بنایا۔ وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کے پھل ایسے ہیں جیسے شیاطین کے سر، تو یہ اہل جہنم اسی زقوم کو کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے، پھر اس درخت کے اوپر سے ان کو سخت کھولتا ہوا پانی میں ملا کر دیا جائے گا۔ سورہ صافات آیت نمبر 63 سے 67۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، دل کی کمزوری اور رنج و غم کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کسی کو بخار آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حریرہ استعمال کرنے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ یہ رنجیدہ آدمی کے دل کو قوت دیتا ہے، بیمار کے دل سے رنج و غم کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح تم پانی سے اپنے چہرے کے میل کچیل کو دور کرتے ہو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ جو کے آٹے کو بھون کر اس میں گھی، میوے اور شکر ڈال کر پکایا جاتا ہے، جس کو حریرہ کہتے ہیں۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق مت کھاؤ، مگر جو مال آپس کی رضامندی سے کی گئی ہوئی خرید و فروخت سے حاصل ہو تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 29۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔